اسٹارٹ. اچھا، این ایس ایف کے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے نوآبادیاتی تعلیم. اچھا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کبھی تفصیلاً گفتگو نہیں ہوئی. تعلیم کے بارے میں الگ سے ہوتی ہے اور نوآبادیاتی تعلیم کے بارے میں آج تک ایک کیونکہ لٹریچر بھی اس کے بارے میں بہت کم ہے، بلکہ اگر آپ اپنے نصاب میں دیکھیں تو آپ کو نوآبادیات کا لفظ کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گا. ابھی کچھ عرصہ ہوا اپنا ایم اے کی ایجوکیشن میں کلونیل ادب کے اوپر کچھ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. نوآبادیاتی ادب، یعنی کہ نوآبادیات کے ادب پر اثرات کے بارے میں کچھ دوستوں نے، کچھ اساتذہ نے اپنے بچوں سے تھیسس وغیرہ کروائے ہیں. ویسے باقاعدہ ریاستی سطح پر نوآبادیات کے زمانے کا کوئی بھی چیز کا کسی کا ذکر کرنا یا نوآبادیات کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکس کرنا، یہ کبھی بھی ان کی روٹین نہیں رہی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، یعنی کہ متحدہ جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے، برطانوی سامراج نے ہمارے ملک پہ 200 سال حکومت کی ہے. ان 200 سال کے درمیان مختلف فیزز ہیں ان کے نوآبادیاتی نظام کے، یعنی کہ انہوں نے پہلے حصے میں کیا کیا، پھر دوسرے حصے میں، اور پھر تیسرے حصے میں کیا کیا. بات دراصل یہ ہے کہ پہلے حصے میں انہوں نے ہمیں سمجھا، ہماری زبانوں کو سیکھا، ہماری زبانوں کے ذریعے ہمارے فکری ڈھانچے کو سمجھا کہ یہ لوگ کون سی کیسی بات سمجھتے ہیں، ان کے سوچنے کا ڈھنگ کیا ہے، ان کے سمجھنے کا انداز کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پر 1757 میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا بنگال پہ، تو ان کا یہاں سے ایک اور طرح سے ہمارا ان کا ایک ریلیشن شروع ہوا. پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ وہاں سے روپیہ پیسہ بھیجتے تھے ہندوستان میں، اور یہاں سے مال خرید کر برطانیہ لے جاتے تھے. یعنی کہ ان میں جو بھی چیزیں، کیونکہ یہ ہمارے اس میں ہے نہیں کہ وہ ہمارے پاس سے چیزیں خرید کر وہاں لے جاتے تھے اور ہمیں ادائیگی کرتے تھے پیسے کی شکل میں. لیکن 1757 کے بعد یہ یکدم تبدیل ہوا. جب انہوں نے بنگال پہ قبضہ کر لیا تو ان کو مغل حکومت سے دیوانی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ انہوں نے اجازت مل گئی کہ وہ یہاں سے ٹیکس اکٹھا کریں گے اور اتنے پیسے جو ہیں وہ نواب و بنگال کو دیں گے، اور اتنے پیسے یہ طے ہو گیا کہ وہ مغل بادشاہ کو دیں گے. اس کے بعد انہوں نے ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر یہاں پہ انہوں نے ہمارے ملک، یعنی کہ اس وقت ہم ہندوستان ہی آپ کہہ لیں کہ اس وقت ہندوستان میں انہوں نے مختلف قسم کے قانون بنائے، ٹیکسز لگائے. انہوں نے اپنی حکومت کو پکا کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہاں پر، یعنی کہ یہاں اس طرح سے کیا کہ 1757 میں انہوں نے بنگال پہ قبضہ کیا تھا. 1765 میں ان کو مغل بادشاہ نے ایک پروانہ دے دیا کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں، اور وہ اس ٹیکس انہوں نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ 1773 میں ہی ٹیکس جو ہے نا وہ بنگال میں قید پڑ گیا. یعنی کہ اس وقت اگر آپ رجنی پامدت کمیونسٹ پارٹی آف برطانیہ کے جو تھے، انہوں نے انڈیا ٹوڈے میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ کتنے سال میں، اور برٹش پارلیمنٹ کے اعداد و شمار دیے ہیں کہ کتنا پیسہ انہوں نے بنگال
جاگیرداری کے پیدا کرنے کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھی تعلیم. انہوں نے ایک ایسی تعلیم متعارف کروائی جو ہمارے پیداواری عمل سے بھی جڑی ہوئی نہ ہو اور جو صرف ان کے اپنے مقاصد کے لیے ہو، جو کہ دو کام تھے اس تعلیم کے جو کہ برطانیہ نے اپنے یعنی کہ سامراجی مقاصد کے لیے، اپنی منڈی کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیں زراعت پر جامد کرنے کے لیے جو انہوں نے تعلیم دی، وہ تعلیم تھی صرف حرف شناسی کی تعلیم تھی. اس میں صرف آپ کو اس طرح سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح سے برطانیہ یعنی کہ برطانوی شہری پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر ہمارے غلام ہو. یہ ایک ابتدائی لارڈ مکالے کے اس لیکچر میں بھی ہے جو اس نے 1835 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیا کہ ہم اس طرح کی تعلیم یہاں پر دینا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تعلیم سیکولر بھی تھی، لیکن وہ تعلیم ایسی تھی کہ جس سے آپ لوگ صرف یعنی کہ تاریخ کو جان سکتے تھے، یا آپ لوگ جو تھے نا، آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا، جس طرح سے تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے بنیادی کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کے پیداواری عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تعلیم آج کی جو تعلیم ہے، خاص طور پر سائنس کی جو تعلیم ہے، وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کے پیداواری عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، یا میں آپ موبائل کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے ایک تعلیم ہے. اس کمیونیکیشن کے پیچھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک بنیادی طور پر ایک تعلیم ہے جو آپ کو زندگی کی سہولتیں اس وقت میسر ہیں، جو آپ کی ضرورتیں ہیں. آپ کے سر میں اگر درد ہو جاتا ہے تو آپ کو اگر پیراڈول کی گولی بھی لینی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی ایک تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ تعلیم جو آپ کو آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، آپ کی پیداواری عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ تعلیم آج کے دور میں، یعنی کہ آج کے دور میں اگر تعلیم کا مقصد بیان کیا جائے تو آج کے دور میں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خوشحال معاشی مستقبل کی ضامن ہو. خوشحال معاشی مستقبل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خود انحصار معیشت دے، یعنی کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. ایسی تعلیم
وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی. خیر وہ ذوالفقار علی بھٹو والی تعلیمی پالیسی ایک وہ تو ایک عوامی دباؤ تھا جس کے تحت وہ تعلیمی پالیسی بنی, اور اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے کیا بنیادی تعلیم جو تھی نا ہماری پاکستان میں آج تک, تعلیم کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے نوجوانوں کو کہ ہمارا ملک چل رہا ہے ورلڈ بینک اور IMF کی سامراجی قرض معیشت پر. جدید سامراج جو ہے نا, پہلے والا سامراج تھا وہ خود قبضہ کر لیتا تھا. جدید سامراج جس کو ہم کہتے ہیں جدید نوآبادیاتی نظام ہے, وہ ہے سامراجی قرضوں کے ذریعے, ٹیکنیکل سپورٹ کے ذریعے وہ آپ کے ملک کو چلایا جاتا ہے, کنٹرول پیچھے ان کا ہوتا ہے. اور جدید سامراجیت جو ہے وہ قرضوں کی معیشت ہے. اچھا, پاکستان جو ہے نوآبادیاتی نظام سے برطانیہ تک تو وہ ڈائریکٹ قبضہ رہا ان کا. برطانیہ کے بعد یہ پھر امریکی, جب جدید سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں وہ ایک نئی تقسیم ہوئی تھی دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں, جب دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی. پاکستان کو ظاہر ہے ایک بلاک میں جانا تھا, اور وہ سامراج سے جدید نوآبادیات سے جدید نوآبادیات میں چلا گیا, یعنی کہ برطانیہ سے امریکہ کے چلا گیا. اب ہماری جو معیشت ہے وہ چل رہی ہے ساری کی ساری قرضوں پہ, سامراجی قرضوں پہ. جو ہماری معیشت چل رہی ہے اس میں جب بھی کوئی قرضہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز, اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے اس قرضے کو کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے اور اس قرضے کی واپسی کی کیا شرائط ہوگی. پاکستان میں جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ کبھی بھی ہمارے پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نہیں خرچ ہوا. اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم کیسی دینی. ایک چیپٹر جو ہے نا اس کا وہ تعلیم کا بھی ہوتا ہے. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز میں ایک چیپٹر تعلیم کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں تعلیم کیسی لاگو کرنی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اوپن سیکرٹ, یعنی کہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی قرضے کی شرائط کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز اس کے, آپ نے اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے, اپنی تعلیم کو ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے, سامراجی مفادات کے ساتھ آپ نے اس کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے پاکستان میں وہ بھی آزاد نہیں ہے, یعنی کہ ہم نے اتنے آزاد نہیں ہے کہ ہم تعلیمی پالیسی بھی اپنی ایسی بنا لیں جس کے ذریعے ہم اپنے ملک میں تھوڑی سی صنعت کاری یا ہم اپنے ملک کو ایسی معیشت میں کر لیں کہ تاکہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقاصد تعلیم کے نوآبادیاتی دور میں انہوں نے متعین کیے تھے, جو مقاصد اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ 2 طرح کے تھے. ایک تو تھا کہ خود یہ تعلیم کو پیداواری عمل کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور کنزمپشن کے ساتھ جوڑا جائے. کہ مثلا اگر آپ کے آج مثال کے طور پہ مجھے کوئی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا پڑ جائے اور وہ مجھے دوائی دے یا ایک نسخہ لکھ کے دے جو 3-4 ہزار کی دوائی ہو, تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کنزمپشن ہے تمام ملٹی نیشنل ان کمپنیوں کی دوائیوں کی, جس کا کہ وہ ڈاکٹر ایک نمائندہ بن کے بیٹھا ہے جس نے آپ کو وہ دینی ہے. یعنی کہ انہوں نے اس وقت سے ہی اس کو کنزمپشن کے ساتھ, پروڈکشن کی بجائے, پیداواری عمل کے بجائے انہوں نے کھپت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کو آج اگر آپ کے پاس کوئی زراعت کا ماہر ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون کون سی کھادیں آپ نے استعمال کرنی ہیں, کتنا گہرا جو ہے نا وہ حال چلانا ہے, کون سی ادویات جو ہے پیسٹی سائڈ آپ نے استعمال کرتے. تو ساری کھپت کی بات ہے کہ آپ کے زرعی یونیورسٹی بھی ہے, آپ کے بہت ساری, آپ زرعی ملک بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, نہ آپ زرعی مشینری بنانے کے قابل خود, نہ پیسٹی سائڈ بنانے کے قابل, نہ کھادیں بنانے کے قابل. یعنی کہ آپ کا اپنا پیداواری نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی تعلیم نہیں, زرعی تعلیم بھی آپ کی اس کا نہیں.
جدید نوآبادیاتی معیشت۔ تعلیم انہوں نے ایک تو اس بات کے اوپر تھی کہ پیداواری عمل کے ساتھ جڑی نہ ہو، کھپت کے ساتھ جڑی ہو۔ دوسرا، آپ کے سامنے سے رستے گم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مسافر کی منزل ہوتی ہے، وہ دیر سے پہنچے، آہستہ چلے، رستے میں رکاوٹیں ہوں، اس نے کہیں نہ کہیں پہنچ جانا ہوتا ہے، بالآخر منزل کے اوپر پہنچ جانا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے آوارہ گرد، اس کی منزل نہیں ہوتی، سفر وہ بھی طے کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے نا جی جس وقت جب دوسری جو تھا تعلیم کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ ایسی تعلیم ہو جو اسباب سے دور رکھے، یعنی کہ ان کو اسباب سمجھنے سے دور رکھے، یعنی کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ فلانی چیز کا سبب کیا ہے۔ اگر آج آپ کسی چیز کا سبب سمجھتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے، تو سبب سمجھنے کے بعد اسے آپ دور کریں گے۔ اگر آپ اس کا سبب بھی غلط سمجھیں گے تو آپ اس کو دور نہیں کر سکے۔ اس کے لیے وہ جو تھا اس زمانے میں بھی تعلیم کے اندر جو تھا نا جی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ ایک تو آپ کو غیر سیاسی بناتی تھی، اور دوسرا آپ کو زراعت پہ جامد کر کے آپ کو کھپت کے لیے انہوں نے آج بھی ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور کارخانے نہیں لگانے آئے، صنعتیں لگانے نہیں آئے، صنعت کاری کی کیا ضرورت ہے، اور آپ کو ویسے اجازت بھی نہیں ہے، مطلب صنعت کے کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں، کسی حکمران نے نہیں سوچا، کیونکہ جب قرضہ آئے گا تو آپ کو قرضے کی کھپت جو ہے نا اس کی کھپت آپ نے جہاں جہاں کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اسلحہ خریدنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنی سروسز کے لیے دینا ہے۔ آپ نے ضیاء اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ آیا تھا کہ قرضہ جو تھا نا وہ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی صنعت کاری کرو، کیونکہ یہ جو چینی کے کارخانے ہیں یہ پھر انہوں نے ایک سیاسی رشوت کی، یہ بھی ایک سیاسی سٹرکچر کے لیے دی، اس کے اوپر بھی کیونکہ ایک الگ سی بات مطلب بنتی ہے، الگ ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر جو صنعت کاری کا عمل ہے وہ کس طرح کے سر ریاستی سطح پہ ابتدائی طور پہ صنعت کاری ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو مطلب پرائیویٹائز کیا، لیکن صنعت کاری کو انہوں نے ایک خاص سطح سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مثلا اب جو ہے نا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تعلیم سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ نوآبادیت تعلیم ہی، یعنی کہ اس کا بنیادی ٹاپک تعلیم ہی ہے کہ تعلیم ہماری مثلا انہوں نے یہ کیا کہ نوآبادیاتی زمانے میں جدید نوآبادیاتی زمانے میں دو چیزیں بڑی بنیادی طور پہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ آپ نے تعلیم کو بنیاد پرستی کی لپیٹ میں دیے رکھنا، بنیاد پرستی مسلط رکھنا اس کے اوپر، تاکہ جو ہے نا یعنی کہ تعلیم جو ہے نا وہ آپ نے بنیاد پرستی کی لپیٹ میں دینی، کیونکہ بنیاد پرست جو ہے نا وہ دو چیزوں کا ایک تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اصل وجوہات کیا ہیں، آپ منسوب رکھتے ہیں آسمانی ساری کی ساری ان کے ساتھ منسوب رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ زمینی حقائق سے آپ کو دور کر کے لے جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ اس کو دن بدن جس طرح سے معاشرے کو بنیاد پرست بنایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جدید نوآبادیاتی ریاست میں افواج کا رول جو ہے نا وہ بڑا ہی اہم ہے۔ ریاست کے اداروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہت سارا اس کا جو مطلب ہے کہ عمل دخل ہے کہ جدید نوآبادیاتی ریاست دو ستون پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک تو بنیاد پرستی، تاکہ آپ کو یعنی کہ بنیاد پرستی اور وہ تعلیم کے ذریعے بنیاد پرستی، دوسرا جو ہے وہ آپ کے جو تمام ادارے ہیں، ریاست کے تمام ادارے ہیں، وہ ایک محکمے کے تحت ایک محکمے کے ماتحت کیے جائیں۔ یہ پوری دنیا میں جدید نوآبادیاتی نظام میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری جو تعلیمی پالیسیاں آتی ہیں ہمارے پاس جو نوآبادیاتی جدید نوآبادیاتی سسٹم میں قرضوں کے ساتھ جو آتی ہیں، ان میں یہ شرائط ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم کو کیسے کرنا ہے، اور کون سی چیز آپ نے ٹیکنالوجی اور کس طرح کی وہ ساری کی ساری کھپت کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔
مجھے جو ہے نا جی وہ میں کیونکہ تفصیل سے آپ کو ساری تعلیمی پالیسی، کیونکہ میرا بنیادی ٹاپک یہ تھا کہ جدید نوآبادیاتی جس زمانے میں تعلیم کو آپ کے ملک میں یعنی کہ ہندوستان میں جو تعلیم جو تھی اس کا آغاز ہوا ہے صنعتی سرمایہ داری کے دور میں. صنعتی سرمایہ داری کے دور کی ضرورتیں جو تھیں وہ پھر آگے اور طرح کی ضرورتوں میں تبدیل ہوتی ہے. جس طرح سے سرمایہ داری ارتقاء پذیر رہی ہے، سرمایہ داری بھی ایک جگہ پر کھڑی نہیں ہوئی. نے کے ایم سی اور پی ٹی سی ایل جو ہے نا وہ اس نے پاکستانی کو تو نہیں دیے، پرائیویٹائزیشن تو ہوئی. یعنی کہ نیو لبرل پاکستان کی اکانومی کو ضیاء الحق کے زمانے کی جو اکانومی تھی، جو عالمی سرمایہ داری کے مفادات کے ساتھ جو ہم آہنگ اکانومی تھی، اس کو انہوں نے مشرف کے ذریعے نیو لبرل سرمایہ داری کے ساتھ جو تھا اس کو ہم آہنگ کرنے کی، اس کو ہارمونائز کرنے کی، نیو لبرل سرمایہ داری کے ساتھ کرنے کے لیے مشرف کو لایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو لگتا نہیں جی کہ یہ مارشل آ گیا تو اس میں اکانومی کا یہ ساری کی ساری جو ہے نا عالمی سامراج کی معیشت کی ساری چالیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمیں اس کو ہم نے سمجھنا. اور ہر دور میں ضیاء الحق کے زمانے میں اگر ایک تعلیمی پالیسی آئی ہے، میں ضیاء الحق کے زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، میری کیمسٹری کی کتاب میں، ایم ایس سی کی کتابوں میں، یعنی کہ ماسٹرز ڈگری کے لیول کی کتابوں میں جو تھا وہ تعلیم کے اندر جو تھا وہ آیات جو تھی وہ جہاد سے شروع ہوتی تھی، اور وہی ثابت کیا جاتا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ دنیا کی روح ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے نا. کہ جب مشرف کا زمانہ آیا تو جہاد کی آیتیں بھی نکال دیں انہوں نے.
پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ اب جو طالبان کو بھی اوپر بھی جو تھا نا جو وہ جو ہمارے جو مجاہدین تھے وہ دہشت گرد بن گئے.